آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ تقریباً 17 سال پہلے میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے راستے سے آشنا ہوئی اور ہدایت پائی۔ کس دین کی پیروکار تھیں آپ؟ میں ایک بدھسٹ گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں بدھسٹ تھی۔ واقعہ میں مسلمان ہو گئی ہوں قرآنی حکم کے مطابق۔ جب حجاب کر کے نکلتی تھی تو بعض وقت مشکل کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک بار حجاب کی وجہ سے فلائٹ میں بھی سوار نہیں ہو سکی۔ جس کے اندر بھی فراغ دلی اور انصاف پسندی ہو وہ یقیناً اسلام کی طرف مائل ہو۔ 11 ستمبر کے حادثے کے بعد جب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا تو میں نے حقیقت جاننے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ آپ قرآن شریف کے ترجمے کو سمجھ لیتی ہیں؟ جی ہاں، میں نور قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئی اور آقا امام حسین علیہ السلام نے میری مدد فرمائی۔ تو دکاندار نے کہا کہ ارے رہنے دیجئے۔ میں نے بھی کہا بہت بہت شکریہ اور دکان سے باہر جانے لگی۔ تبھی دکاندار نے کہا حساب تو کرو پہلے۔ آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے۔ شکریہ۔ محترمہ، آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ تقریباً 17 سال پہلے میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے راستے سے آشنا ہوئی اور ہدایت پائی۔ پہلے کس دین کی پیروکار تھیں آپ؟ میں ایک بدھسٹ گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں بدھسٹ تھی۔ آپ کیوں بدھزم سے اسلام کی طرف مائل ہوئی؟ کیوں اپنے دین سے راضی نہیں تھی؟ چونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی خالق ہے اور میں دنیا میں یوں ہی اتفاقیہ نہیں آئی ہوں، تو میری خلقت کا مقصد کیا ہے، میں اس کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں 9-10 سال کی ہوئی تو میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو میرے لیے بہت اہم تھے۔ مثلاً ایک سوال یہی تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہاں مطلب دنیا؟ جی ہاں، دنیا، یعنی مقصد دنیا کیا ہے، اس سے پہلے میں کہاں تھی اور مجھے کہاں جانا ہے۔ ان سوالات کے جوابات مجھے جن ادیان سے میں آشنا تھی اس میں مجھے نہیں مل سکے۔ اچھا۔ 11 ستمبر کے حادثے کے بعد جب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا تو میں نے حقیقت جاننے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور مجھے قرآن اور اسلام میں اپنے سوالات کے جواب ملے۔ جواب کیا تھا؟ قرآن کریم نے ایک آیت میں بہت ہی واضح اور روشن فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ شخص جو واسطہ بنا، کیا آپ اسلام سے آشنا ہو کون تھا؟ جاپان میں تھا یا دنیا کے کسی اور ملک میں؟ میرے اطراف میں کوئی مسلمان نہیں تھا، میں خود تحقیق کر کے مسلمان ہوئی ہوں، لیکن اسلام دشمن طاقتوں کی کرتوتیں سبب بنی کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کروں، اپنی معلومات میں اضافہ کروں اور آخرکار ہدایت کا راستہ مجھے مل گیا۔ میں ایک جملے میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں اسلام دشمن طاقتوں کی شکر گزار ہوں کہ اسلام کے خلاف ان کے جھوٹے پرچار اور پروپگنڈے سبب بنے کہ میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں اور انسانیت کے سب سے مکمل ضابطۂ حیات یعنی اسلام سے آشنا ہو سکوں۔ یعنی دشمن کے پروپیگنڈوں کا آپ پر الٹا اثر ہو۔ جی، سبحان اللہ۔ ادو شود سبب خیر اگر خدا بخواہد، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو دشمن بھی کبھی کبھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین۔ احسنت، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ واہ، آپ تو فارسی کے محاوروں سے بھی آشنا ہے۔ تھوڑا بہت۔ ماشاء اللہ۔ واہ۔ وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه۔ جس کے اندر بھی فراغ دلی اور انصاف پسندی ہو وہ یقیناً اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ یہ نور قرآن کا اثر ہے۔ جی بالکل۔ جو بھی اس کی طرف آئے گا اسے ہدایت حاصل ہوگی۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ میں نے تحقیق کی، یہ کیا، وہ کیا، یہ سبب ہوا، وہ سبب ہوا، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نورانیت خود ان کے وجود میں تھی جسے پاکیزہ طینت کہا جاتا ہے، جو سبھی میں پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی تھی
اور اسی نور نے ان کو اسلام و قرآن کی طرف راغب کیا۔ قرآن نے انہیں جوش و جذبہ عطا کیا ہے میرے خیال میں۔ امام حسین علیہ السلام نے میری مدد کی تاکہ میں اس خوبصورت زبان فارسی کو سیکھ سکوں۔ कैसे؟ جب میں ایران آئی تو بہت خوش تھی کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہیں۔ تنہا آئی تھی ایران؟ جی دراصل یہاں سب مسلمان ہیں، اتنے دینی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، بہت خوش ہوئی۔ جس سال ایران آئی تھی میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزا میں شرکت کی، لیکن چونکہ میں فارسی نہیں جانتی تھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ پورے پروگرام میں سوائے یا حسین کے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں رونے لگی۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، آقا میں مسلمان ہو گئی ہوں قرآنی حکم کے مطابق، میں اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک اسلامی ملک میں آ کر بس گئی ہوں، لیکن میں ایک عزاداری نہیں کر پا رہی ہوں چونکہ مجھے فارسی نہیں آتی۔ میں کوشش کروں گی لیکن آپ میری مدد فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی اور آقا امام حسین علیہ السلام نے میری مدد فرمائی۔ الحمدللہ آج میں فارسی بول سکتی ہوں۔ احسنت احسنت۔ اور آپ سبھی محترم حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ فارسی زبان آپ کی مادری زبان ہے اور یہ زبان شیرین اور زندہ زبان ہے۔ اس زبان میں بہترین کتابیں، علمی آثار اور عمدہ معلومات موجود ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی مفید ہیں۔ احسنت احسنت۔ محترمہ فاطمہ، صحیح کہا۔ ماشاء اللہ۔ جاپان تو ماشاءاللہ علم و ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ جی جاپان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو افسانوی نہیں تمام علوم میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ یہ بتائیں کہ جاپان اور ایران میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے دونوں ملکوں میں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ایران کی طرف مائل ہوئیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ البتہ میرے ملک جاپان کی اپنی خوبیاں ہیں، میں تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہوں چونکہ میری پیدائش وہیں ہوئی ہے اور میں وہیں پلی بڑھی ہوں۔ جاپان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مثلاً بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، سماجی نظم و ضبط کو لے کر بہت حساس ہیں۔ اس طرح کی خوبیاں ہیں، لیکن روبوٹک لائف اسٹائل کی وجہ سے بہت سے لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یعنی اس روبوٹک لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگوں میں معنویت نہیں پائی جاتی، جس وجہ سے انسانیت اور انسانی اقدار کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں ایران میں بہت سی روحانی اور اخلاقی چیزیں ہیں۔ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر معنویت ہے تو وہ مادی مشکلات اور کمیوں کی تلافی کر سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس ممکن نہیں۔ مادیت معنویت کی تلافی نہیں کر سکتی۔ یقیناً ایران نے ان مشکلات اور عالمی پابندیوں کے باوجود بہت زیادہ ترقی کی ہے اور آج ایک مضبوط ملک بن چکا ہے۔ ان سب کے باوجود ایران میں جو روحانیت دیکھنے کو ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ اس لحاظ سے ایران ایک بہت ہی اہم اور خاص ملک ہے۔ محترمہ فاطمہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایران میں آپ کو جو سختیاں پیش آئیں اس سے قطع نظر بلا تکلف بتائیں۔ اگرچہ آپ کا ملک جاپان ایک ایسا ملک ہے کہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاپانی برانڈ کے سامان، لباس اور گاڑی خریدیں، آپ ان تمام سہولیات کو چھوڑ کر ایران آئیں۔ مجھے ان مشکلات کے بارے میں بتائیں جو آپ کو ایران میں درپیش ہیں۔ جی ہو سکتا ہے وہ مشکلات آپ کو جاپان میں پیش نہ آتی، آپ ان مشکلات کا کیسے سامنا کر رہی ہیں؟ یہاں میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی ہے جسے برداشت کرنا سخت رہا ہو۔ اگرچہ جاپان میں بہت سی سہولیات ہیں، مادی لحاظ سے معنویت اور دینی ماحول نہیں ہے۔ شروعات میں فارسی زبان نہیں جانتی تھی، میرے لیے بہت سخت تھا اور مجھے اس ملک کے کلچر سے بھی آشنائی نہیں تھی، تب مشکل تھا۔ مثال کے طور پر میں شروعات میں ایک ایرانی تکلفات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ایک بار میں ایک دکان پر گئی اور اس وقت تھوڑی فارسی مجھے آتی تھی۔ دکان پر گئی، سامان خریدا اور حساب کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آئی تو دکاندار نے کہا ارے رہنے دیجئے۔ میں نے بھی کہا بہت بہت شکریہ اور دکان سے باہر جانے لگی۔ تبھی دکاندار نے کہا کہ حساب تو کرو پہلے۔ کہاں جا رہی ہے؟ لیکن مادی سہولیات کے حوالے سے سچ کہوں تو مجھے آج تک کوئی بہت خاص مشکل پیش نہیں آئی ہے، جبکہ میرے ملک جاپان مخصوصاً میرے شہر میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کس شہر میں؟ اجویا شہر، نیگاتا صوبہ۔ اچھا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد 5 سال تک اپنے ملک میں رہی۔ ان 5 برسوں میں صرف 2 بار سے زیادہ گوشت نہیں کھایا، کیونکہ حلال گوشت ہمارے شہر میں دستیاب نہیں تھا، کیونکہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا۔ ان 5 برسوں میں صرف 2 بار گوشت کھایا، وہ بھی اس وقت جب میں ٹوکیو گئی۔
تو وہاں میں ایک مسلم ریسٹورنٹ میں گئی جہاں میں 2 بار گئی اور گوشت کھایا۔ اس طرح کی مشکلات تھیں، مثلا حجاب کی بھی مشکل تھی۔ اگرچہ قانون وہاں پر مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہے اور حجاب پر پابندی نہیں ہے، لیکن کلچر بہرحال نہیں ہے۔ جب حجاب کر کے نکلتی تھی تو بعض وقت مشکل کا سامنا ہوتا تھا۔ انٹیلیجنس کے لوگ تعاقب کرتے تھے۔ ایک بار حجاب کی وجہ سے فلائٹ میں بھی سوار نہیں ہو سکی۔ لوگ اسلامی کلچر سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کبھی میرے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے تھے۔ ایسے معاملے ہوئے۔ الحمدللہ جب میں ایران آئی تب سے آج تک ایک بار بھی مجھے حجاب کی وجہ سے پریشان نہیں کیا گیا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه